أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه السلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا ہے. تمام اوامر میں سب سے بڑا امر اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی غلطی امت سے اجتماعی طور پر یہ ہوئی کہ امت یہ سمجھی کہ دعوت صرف غیر مسلموں کے لیے ہے. اس زمانے میں امت سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ امت یہ سمجھی کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو محنت کی ہے وہ صرف غیروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کی ہے. حالانکہ اگر غور کیا جائے انبیاء علیہ السلام کی محنت پر اور صحابہ کی محنت پر، تو محنت کا اکثر حصہ مسلمان کو مسلمان باقی رہنے پر خرچ ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے لیے دعوت انتہائی مختصر، انتہائی نرم، لیکن بنی اسرائیل پر محنت موسیٰ علیہ السلام کی وہ فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ تھی. وہ فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ تھی. ان میں تقوی آئے، ان میں صبر آئے، ان میں تعلق مع اللہ آئے، ان میں اللہ کے وعدوں کا یقین آئے. اگر یہ اللہ کے احکام کو قائم کرنے والے رہے، اگر یہ اللہ کے احکام کو قائم کرنے والے رہے، تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے لیے اپنے تمام وعدوں کو پورا فرمائیں گے اور فرعون کو غرق کریں گے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. باطل کے ہلاک ہونے کے لیے باطل پر محنت اصل نہیں ہے، بلکہ باطل کی ہلاکت کے لیے ایمان والوں پر محنت کرنا اصل ہے. اس لیے کہ جب ایمان والے ایمان والوں پر محنت نہ کریں گے تو غیروں کے طریقے مسلمانوں کی زندگی میں ایسے داخل ہو جائیں گے، غیروں کے طریقے مسلمانوں کی زندگی میں ایسے داخل ہو جائیں گے کہ یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. جب یہ آپس میں ایسے خلط ملط ہو جائیں کہ مسلمان اپنی امتیازی شان کھو بیٹھے، یہ نہ معلوم ہو کہ آخر کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے. پھر جو حالات آئیں گے وہ حالات مسلمانوں پر آئیں گے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ پھر باطل مغلوب نہ ہوگا. مسلمان دعائیں مانگے گا لیکن دعائیں قبول نہ ہوں گی. مسلمان دعائیں مانگے گا، دعائیں قبول نہ ہوں گی، کیونکہ حدیث میں صراحتاً فرما دیا کہ یہ امت اگر دعوت اللہ کو چھوڑ بیٹھی تو امت کی دعائیں قبول نہ ہوں گی. نہ ان کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اللہ والوں کی دعائیں جو حق میں قبول ہوں گی. یہ حدیث نے صاف فرما دیا. بہت غور سے سننے کی بات ہے. اگر مسلمان نے مسلمان کو دعوت نہ دی اور اگر مسلمان نے مسلمان پر محنت نہ کی تو یہ ایمانی صفات سے اور اللہ کے احکام سے ایسے خالی ہو جائیں گے کہ ان کی اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. ہرمزان مشرک خود کہتا ہے کہ جب تک صحابہ سے کے بارے میں مشرک بادشاہ کا کہنا ہے کہ جب تک آپ لوگ ہمارے دین پر تھے اس وقت تک ہم آپ پر غالب تھے، لیکن جب سے آپ نے دین بدلا اس وقت سے آپ ہم پر غالب آ گئے. یہ ایک مشرک کا بھی کہنا یہ ہے
کہ ہم اس وقت تک غالب رہیں جب تک آپ ہمارے جیسے تھے. جب سے آپ نے اپنا دین بدلا اور آپ اسلام کی طرف گئے اور آپ کے ہمارے طریقوں میں فرق ہوا، اس وقت سے آپ غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں. ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ محنت کا، مومن کی محنت کا اصل میدان خود ایمان والے ہیں. کیونکہ اگر مسلمان پر محنت کر کے اس کو ایمان کی طرف نہیں لائے گا تو مسلمان غیروں کو عملی دین پیش نہیں کر سکتا. یہ خیال غلط ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس مادی طاقت ہو تو مسلمان اس طاقت کے ذریعے غیروں کو اسلام میں داخل کر لیں. یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ مادی قوت سے غیر اسلام میں داخل نہ کبھی ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. مادی طاقت سے غیر اسلام میں داخل نہ پہلے کبھی ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. غور سے بات سننا، مادی طاقت سے نہ کبھی غیر اسلام میں داخل ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مادی طاقتوں سے مسلمان نہ کبھی غالب آیا ہے غیروں پر، نہ آئندہ کبھی غالب آئے گا. ملک و مال اور مال کی مادی طاقت سے مسلمان نہ کبھی غیروں پر غالب آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا. یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا. یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا. یہ صحابہ کرام کا اجتماعی خیال تھا کہ ہم کبھی بھی اپنی طاقت اور اپنی کثرت اور اپنی تعداد سے غیروں پر غالب نہیں آ سکتے. یہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں غیروں پر غلبہ حاصل ہوگا تو وہ ہماری تعداد اور قوت سے نہیں ہوگا. غیروں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب مسلمانوں کی مادی طاقت نہیں ہے، بلکہ غیروں کے اسلام میں آنے کا جو سبب ہے وہ مسلمان کی اور غیروں کی زندگی کا ایسا فرق ہے کہ وہ غیر اپنے یہاں جس شعبے کو بھی دیکھتے ہیں اس شعبے میں ان کو تنگی نظر آتی ہے، اور مسلمانوں کے جس شعبے میں جاتے ہیں ان کو مسلمانوں کے شعبوں میں فراخی اور سہولت اور وسعت نظر آتی ہے. غیر اپنی زندگی کی تنگی سے تنگ آ کر اسلام کی وسعت کی طرف آتے تھے. اسلام کی وسعت کی طرف آتے تھے. عدالت میں جامیں تو وہاں اسلام، عدالت میں جامیں تو وہاں اسلام، مسجد میں جامیں تو وہاں اکرام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو تقسیم کر دیا کرتے تھے مسلمانوں پر، جاؤ ان کا اکرام کرو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کو دعوت دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، ان کا اکرام کرو. جو بھی ٹکڑا روٹی کا آتا اے مشرک جو مسلمان کے ہاتھ میں، وہ پہلے اپنے مشرک قیدی کو دیتا کہ یہ ہمارا مہمان ہے. جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑیں گے، خبر نہیں قتل کریں گے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے. ایسا شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب سے بہتر چیز مجھے کھلا رہے ہیں، میرا اکرام کر رہے ہیں، ایسا مشرک کفر کی تنگی سے اسلام کی وسعت کی طرف کیوں نہ آوے. بات یہ ہے کہ اسلام وہ تو زندگی کے تمام شعبوں کا نبیوں کے طریقوں پر اور سنتوں پر آنا ہے. یہ نہیں کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اقلیت پر غالب آ جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمان کی عدالت میں فیصلہ ایک غیر مسلم کے خلاف ہوتا ہے یا غیر مسلم کی موافقت میں ہوتا ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے، اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا مسلمان کوئی غلطی کرے گا تو مسلمانوں کی دوسری جماعت اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گی، اس کی غلطی کو معاف نہیں کرے گی. صحابہ کے زمانے میں یہ بات تھی کہ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو وہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان ایسا مامون ہو جاتا تھا جیسا ان سب کا سگا بھائی ہے.
ان سب کا سگا بھائی ہے. اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، اگر سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، سارے صحابہ ایک مشرک کو قتل کرنے پر جمع ہو جائیں، مگر ایک مسلمان صرف تمام صحابہ میں سے وہ اس کافر کو امان دے دے، اس کافر کو امان دے دے، تو یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا. یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا. یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان نے اگر کسی کافر کو امان دے دی تو اس کافر کی طرف کوئی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کی طرف ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. سنو، یہ تھی مسلمانوں کی اجتماعیت. اس زمانے میں اگر ایک مسلمان کو معاف کر دے گا تو دوسری قوم کے مسلمان ایک مسلمان کو معاف نہیں کریں گے. دور صحابہ میں ایک ایسا کافر جس کے قتل پر سارے صحابہ مجتمع ہوں اور اس کو ایک مسلمان اس کو امان دے دے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اس کو امان کیوں دی، ہم تو اس کو قتل کریں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمان چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہوں، وہ ایمان کی وہ صفت کھو چکے ہیں جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی. ایمان کی وہ صفت کھو چکے جس سے مسلمانوں کے آپس کی اجتماعیت باقی رہتی تھی. سنو غور سے، میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ مسلمان کی عدالت سے بھی غیر اسلام کو سمجھتے تھے. یہ نہیں کہ اگر مسلمان کی تلوار سخت ہے تو کافر اسلام میں داخل ہو جاوے. اگر کوئی مشرک تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ بھی دے اور مسلمان یہ سوچ کر قتل کر دے کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں یہ مسلمان کافر کی جگہ پر آ جائے گا. سنو کچھ کہہ رہا، اگر کوئی مشرک تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، دل کے ارادے سے نہ پڑھے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے، تو یہ قتل کرنے والا مسلمان اللہ کے رسول کے یہاں اس کافر کی جگہ پر آ جائے گا. سنو غور سے بات، اسلام تو ساری اقوام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے، ساری اقوام کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے. اسلام ون وے ہے. کیا ہے؟ آنے کا راستہ ہے، جانے کا راستہ کوئی نہیں. صرف اسلام میں آنے کا ہی راستہ ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اسلام میں آمد ہی آمد ہے. اسلام سے خروج کا کوئی راستہ نہیں ہے. کہ اسلام میں تو آمد ہی آمد ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے ایک کافر کا پیچھا کیا، دوڑے اس کے پیچھے، وہ بھی بھاگا. جب اس نے دیکھا کہ میں بچ نہیں سکتا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحابی کو خیال ہوا کہ اگر اسے کلمہ پڑھنا ہی ہوتا تو اور پہلے سے پڑھ لیتا. اگر یہ کفر سے رجوع اب کر رہا تلوار دیکھ کر تو اس کا کلمہ پڑھنا
کا کلمہ پڑھنا جان بچانے کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اتنی ملامت کی کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کیسے قتل کر دیا؟ صحابی نے عرض کیا جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا دل پھاڑ کر بھی دیکھ لیتے تب بھی تمہیں کلمہ نظر نہ آتا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیتے تب بھی تم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، تب بھی تم نہیں کہہ سکتے۔ کلمہ تمہیں نظر نہیں آئے گا اس کے دل میں۔ اگر تم دل پھاڑ کے بھی دیکھ لو گے ایسا نہیں کہ دل میں سے کوئی روشنی نکلے گی، تم سمجھ لو گے کہ ہاں دل سے پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کا دل بھی چیر کے دیکھ لیتے تب بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اسلام وہ تو مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے، ہاں مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے، اسلام مسلمان کے معاملات سے پھیلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے جزیہ وصول کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجتے، وہ جا کر ان سے کہتے یہودی سے کہ جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے، جتنا عمدہ مال ہے تو پہلے چھانٹ لے، جو تو چھانٹ کے الگ کر لے گا وہ تو لے لینا، جو بچے گا وہ میں لے جاؤں گا، جو بچے گا وہ میں لے جاؤں گا، تو پہلے عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اسے جزیہ لے رہے ہیں تاکہ یہ مغلوب ہو کر تابع ہو کر رہے، جزیہ لینے میں بھی جزیہ وصول کرنے میں بھی اتنی رعایت کر رہے کہ تو عمدہ مال اپنے لیے چھانٹ لے، جو مال ردی ہے وہ الگ کر دے، میں ردی مال لے جاؤں گا۔ جزیہ لینے میں ایک غیر مسلم سے اتنی رعایت کہ میں گھٹیا مال لے لوں گا، عمدہ مال تو چھانٹ لے۔ میں عرض کر رہا تھا مسلمان کے معاملات سے غیر اسلام کو سمجھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے، ایک زرہ پر، ایک زرہ جو پہنی جاتی ہے جنگ میں، لوہے کا کرتا بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ حضرت علی کی زرہ بڑی مشہور تھی اور بہت قیمتی تھی، حضرت علی کے اونٹ سے گر گئی، یہودی نے اٹھا لی، ایک مدت تک چھپا کے رکھی، پھر بازار میں بیچنے کے لیے نکلا، حضرت علی کا گزر ہوا، وہاں دیکھ لی زرہ بکتی ہوئی، وہاں دیکھی زرہ بکتی ہوئی۔ حضرت علی نے فرمایا یہودی سے یہ زرہ میری ہے، یہودی نے کہا غلط کہتے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا عدالت میں چلو، قاضی فیصلہ کرے گا، عدالت میں چلو قاضی فیصلہ کرے گا۔ عدالت میں آئے، علی رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں خود تشریف لے گئے، یہودی ساتھ۔ قاضی نے دیکھا کہ مومنین تشریف لائے ہیں، قاضی بھی وہ قاضی بنایا تھا، اسے بھی خیال تھا کہ مومنین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی بھی سوچ رہا تھا کہ تو یہاں کہاں پھنس گیا، ان کی عدالت، ان کا قاضی، یہ سارے مسلمانوں کے امیر۔ لیکن جیسے قاضی نے حضرت علی کو دیکھا عدالت میں، اپنی قضا کی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور نیچے بیٹھا، حضرت علی کے نیچے بیٹھا، حضرت علی کو کرسی پر بٹھایا، قاضی یہودی کے ساتھ زمین پر بیٹھا، قاضی یہودی کے ساتھ
زمین پر بیٹھا، حضرت علی کرسی پر بٹھایا اور عرض کیا مومنین فرمائیے کیا حکم ہے، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ وہیں سے کچھ فرما دیتے میں کام کر دیتا، آپ کیوں تشریف لائے؟ کہا کہ نہیں میرا معاملہ اور جھگڑا ہے، مجھے خود آنا چاہیے۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا یہودی کے پاس جو زرہ ہے میری ہے۔ یہودی نے کہا نہیں زرہ میری ہے۔ قاضی نے کہا مومنین آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت نے فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا بیٹی گواہی باپ کے حق میں نہیں لی جائے گی، آپ کی بات سچی ہے لیکن گواہ لائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حسنین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ مومنین زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، زرہ تو یہودی کی ہے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، مسلمانوں کی عدالت میں سارے مسلمانوں کے امیر کے خلاف۔ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ قبول کیا۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا یہودی کے حق میں، یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بات یہ ہے کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کی عدالتوں میں نبیوں کے طریقوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یا قوم اور اپنے قبیلے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے متعلقین کے اعتبار سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمان کی عدالت میں مسلمان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت چاہتے ہیں۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ اس کو ہدیے میں دے دی۔ فرمایا اس تم اسلام لے آئے، یہ زرہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ یہودی نے یہ کہا کہ مومنین زرہ آپ ہی کی ہے، زرہ آپ ہی کی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کی عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں وہ انبیاء کے فیصلوں کے مطابق ہوتے ہیں یا اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت جو صحابہ پر کرتے تھے، وہ محنت امت میں سے ختم ہو گئی۔ وہ محنت امت میں سے ختم ہو گئی۔ وہ محنت ختم ہو گئی جو صحابہ پر کرتے تھے۔ یہ ہے اس مسلمان کے اسلام سے مرتد ہونے، اسلام سے نکلنے کا اصل سبب۔ میں نے ساری بات اس بنا کے لیے عرض کی تھی کہ صحابہ کی محنت غیروں پر اور صحابہ کی محنت صحابہ پر، جیسے انبیاء علیہ السلام کی محنت غیروں پر اور انبیاء علیہ السلام کی محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر، انبیاء کی محنت اپنی اتباع کرنے والوں پر، انبیاء علیہ السلام کی محنت اپنے اتباع کرنے والوں پر غیروں سے کہیں زیادہ تھی، غیروں سے کہیں زیادہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر محنت فرماتے، صحابہ پر محنت کرتے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان لانے کا جو حکم ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت غیروں کے لیے ہے، نہیں، دعوت اصل میں سب سے زیادہ مقدم اور اہم مسلمان کے لیے ہے۔ مسلمان کا دعوت دینا مسلمان کو، اس لیے کہ غیر امر معروف اور نہی منکر کے مکلف نہیں ہے، غیر امر معروف اور نہی منکر کے مکلف نہیں ہے۔ یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو۔ اس کا
سب سے زیادہ حقدار اور اس کی محنت کا میدان خود مسلمان ہے، خود مسلمان ہے۔ غیروں کو دعوت اسلام کی ہے، غیروں کو دعوت اسلام کی ہے۔ کیا مطلب اسلام کی دعوت کا؟ کہ آ کے دیکھو ہمارے بازار میں اسلامی بیع و شراء اور اسلامی خرید و فروخت، اسلامی معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ آ کے دیکھو ہماری عدالتوں میں کہ اسلام کے مطابق عدالتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ آ کے دیکھو ہمارے گھروں میں اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ آ کے دیکھو ہماری مساجد میں کہ لوگ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں۔ ہندا جس کو اسلام سے سب سے زیادہ نفرت تھی، اور کتنی نفرت ہوگی، کتنی نفرت ہوگی جب حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا جائے غصے میں، اسلام سے کتنی نفرت ہوگی۔ آپ کے چچا کا کلیجہ چبا جاوے، اتنا سخت دل کس کا ہوگا، اتنا سخت دل کس کا ہوگا، اتنا سخت دل کس کا ہوگا کہ آپ کے چچا کا کلیجہ چبا جاوے۔ یہ انتہائی سختی کی علامت ہے، انتہائی سختی کے آدمی قتل کر کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پر بھی کافی نہ ہوا بلکہ سینہ پھاڑ کر کلیجہ نکال کے چبایا۔ جب اتنے سخت دل عورت کو، اللہ اکبر، فتح مکہ کی رات کی عبادت صحابہ کی، فتح مکہ کی رات کی عبادت۔ آج مسلمانوں کو اگر دنیا میں مادی لائن سے کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو ناچتے ہیں سڑک پر کہ ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو گئی۔ اگر ان کے غیروں سے مطالبات میں سے کوئی مطالبہ پورا ہو جاتا ہے تو یہ ناچ گانے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، فتح مکہ کی رات میں صحابہ میں ایک بھی مسجد حرام میں سونے والا نہیں تھا۔ سارے صحابہ ایسے اجتماعی طور پر عبادت میں مشغول تھے کہ ہندا یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے، منظر دیکھ کر مسلمان ہو۔ ابو سفیان نے کہا بھی یہ کیا ہوا، تو اسلام سے بڑی سخت نفرت کرتی تھی، اسلام کی بڑی سخت خلاف تھی۔ اب ہندا نے کہا اے ابو سفیان، تو نے وہ منظر نہیں دیکھا رات کے صحابہ کے رونے کا اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرنے اور اللہ کی عبادت کا جو منظر میں نے دیکھا ہے، تو نے منظر نہیں دیکھا۔ صحابہ ایسے مجتمع تھے عبادات پر کہ اس ماحول میں آنے والا کافر نماز پہلے پڑھ لیا کرتا تھا، اسلام بعد میں قبول کرتا تھا، اسلام بعد میں قبول کرتا تھا۔ واصل بن اسقع رضی اللہ عنہ نے اسلام پہلے قبول کر لیا، اسلام لائے نماز پڑھنے کے بعد۔ اس زمانے کا مسلمان اسلام میں پیدا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے، اس زمانے میں غیر مسلم اسلام لانے سے پہلے ہی نماز پڑھ لے۔ واصل بن اسقع رضی اللہ عنہ نے نماز پہلے پڑھی، نماز پہلے پڑھی، اسلام بعد میں قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آنے والے ہر نئے آدمی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہماری مسجد کی جماعتوں میں ایک بیماری یہ پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے متعلقین کو جانتے ہیں، غیر متعلقین کو نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں تھے، واصل بن اسقع آخری صف میں تھے، ساری مسجد بھری ہوئی ہے، آخری صف میں واصل بن اسقع ہیں۔ آپ نے تمام صحابہ میں محراب سے آخر سے بیٹھنے والے نئے آدمی کو پہچان لیا کہ یہ آدمی نیا آیا ہے۔ آپ خود اٹھ کر تشریف لے گئے ان کے پاس، یہ نہ فرمایا کہ ان کو ہمارے پاس لے کر آنا، ان کو ہمارے پاس یہ نہ فرمایا ان کو ہمارے پاس لے کر آنا، آپ خود اٹھ کر گئے، آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے واصل بن اسقع۔ کیسے آنا ہوا؟ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے خود جا کر دعوت دی۔ میں عرض کر رہا تھا صحابہ عبادات پر ایسے مجتمع تھے
کہ اگر کوئی اس ماحول میں آتا تو یہ نہ سوچتا تھا کہ پہلے تو میں مسلمان ہو جاؤں پھر نماز پڑھوں گا، کہ اجتماعی عمل میں صحابہ کے ساتھ شریک ہو گیا. صحابہ اجتماعی نماز پر ایسے جمع تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کافی اس ماحول میں آ کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا. اسلام بعد میں قبول کرتا، اسلام بعد میں قبول کیا، پہلے نماز پڑھ لی. میں عرض کر رہا کہ اصل بات یہ تھی کہ صحابہ کو ایمان کی طرف لاتے تھے، صحابہ کو ایمان کی طرف لاتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے. ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے، کہ ایمان سراسر اطاعت کا نام ہے. فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کے لیے، ایمان لانے کا حکم خود ایمان والوں کے لیے. فرمایا اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. صحابہ کرام ایسے ایمان لاتے کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ابر ایمان لے آویں. یہ صحابہ کے ایمان کی تقویت کا اصل طریقہ تھا. یہ صحابہ کرام کے ایمان کی تقویت کا اصل طریقہ تھا کہ وہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے، اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے. صحابہ سے ملاقات کر کے کہتے کہ آؤ میرے پر ایمان لاویں. کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اللہ کی تمام صفات میں ایسا مانو جیسا وہ ہے. اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. اس کو اللہ پر ایمان لانا کہتے ہیں کہ اللہ پر ایسا ایمان لاؤ، اللہ کو ایسا مانو جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آ کر سب سے پہلے اللہ کی توحید کی آواز لگائی. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کیا انبیاء علیہ السلام نے آ کر. جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کیا، جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کیا قدرت کے مقابلے میں. دیکھو سنو غور سے، جب اللہ کے ما سوا کا انکار کیا تو قومیں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر آئیں. قومیں انبیاء کے مقابلے پر آئیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اور قوموں کے درمیان اور صحابہ کرام اور مشرکین کے درمیان جو اصل جھگڑا تھا وہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر تھا. اللہ کی توحید کو بیان کرنے پر. عبادات پر کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ جتنی چاہیں انفرادی عبادت کریں، سو ابھی ہم آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ سارا جھگڑا توحید کے بیان کرنے پر ہے. اغیار یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگاؤ جو ہم لگا رہے ہیں. اغیار چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگاؤ جو ہم لگا رہے ہیں. توجہ سے بات سننی پڑے گی. اغیار چاہتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر وہ نعرہ لگاؤ جو ہم لگا رہے ہیں. مسلمان یہ سوچے گا کہ اگر ان کی کسی بات میں تھوڑی سی شرکت کر لی جاوے اور آپس کا جھگڑا ختم ہو جاوے تو کیا حرج ہے. سنا توجہ سے بات. اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جاوے اور جھگڑا ختم ہو جاوے تو کیا حرج ہے. سارا جھگڑا توحید کے بیان کرنے پر ہے. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے
اس سب کا انکار یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے. انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے. وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی وحی کی ہے. جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس سب کا انکار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصل مقصد ہے. یہاں تک کہ علم بھی عمل کے لیے مقصود ہے، لیکن اللہ کے توحید کو بیان کرنا بھی ذات مقصود ہے. سمجھے بات نہیں ہے بھائی، ہے سونے والوں؟ یہاں تک کہ علم بھی عمل کے لیے مقصود ہے، بھی ذات مقصود نہیں ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. علم سے فراغت ہو جائے گی، علم سے فراغت ہو جائے گی، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو فراغت نہیں ہے. علم سے فراغت ہو جائے گی کیونکہ احکام محدود ہیں، احکام محدود ہیں، ان سے متعلق علم بھی محدود ہے. جی ہاں، نماز کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، روزے کا علم، یہ سارے علوم محدود ہیں کیونکہ دین کے احکام محدود ہیں. ان سے متعلق علم بھی محدود ہے. اللہ کی توحید کا بیان کرنا لا محدود ہے، اور ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. جب بھی تو اللہ کے وحدانیت کو بیان نہ کرے گا، شرک دل میں جگہ بنائے گا، شرک دل میں جگہ بنائے گا. اس لیے عرض کر رہا کہ علم عمل کے لیے مطلوب ہے. جب آدمی علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر صرف عمل کرے گا، علم سے فارغ ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں، نماز کی کتاب لے لی، نماز سیکھ لی، نماز کی کتاب لے لی، نماز سیکھ لی. اب ہر نماز سے پہلے کتاب کھول کر نہیں دیکھے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، معلوم ہے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ہر نماز سے پہلے کتاب کھول کر نہیں دیکھے گا، لیکن ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے گی. تو میری بات سمجھ رہے؟ ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے گی، ہر نماز سے پہلے اذان دی جائے گی. ہر نماز سے پہلے کتاب کھول کر نہیں دیکھے گا، معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ نہیں صبح کو ایک اذان دے دو، شام تک نمازیں پڑھتے رہو، نہیں، ہر نماز کے لیے اذان دو، ہر نماز کے لیے اذان دو. یہ نہیں کہ ایک اذان سے ساری نمازیں پڑھ لو، بلکہ ہر نماز کے لیے اذان دو. انبیاء علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے. قوموں نے مقابلہ جو کیا ہے وہ اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر کیا ہے، اللہ کی توحید کے بیان کرنے پر. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ سب کچھ کریں مگر بس اللہ کی توحید بیان نہ کریں. اور سنو اگلی بات، وہ بھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ اللہ کی توحید بیان نہ کریں. اس سے بھی جھگڑا نہیں تھا، جھگڑا اس پر تھا کہ آپ اللہ کی توحید کو بیان کریں مگر اللہ کے ساتھ جو ہم نے بتوں کو شریک کیا ہوا ہے ان کا انکار نہ کریں. یہ بات بھی زور غور سننے کی ہے. ان کی لڑائی اس پر تھی کہ آپ اللہ کی توحید کو بیان کریں لیکن بتوں کو ان کے ساتھ شریک رکھیں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، بتوں کے انکار سے لڑائی تھی. لڑائی اللہ کے انکار پر، اللہ کی توحید بیان کرنے پر لڑائی نہیں تھی، بتوں کے انکار پر لڑائی تھی، بتوں کے انکار پر لڑائی تھی. بلکہ قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان زمین کس نے بنائے تو اللہ نے بنائے، کہیں گے اللہ ہی نے بنائے. آسمان زمین کس نے بنائے تو کہیں گے اللہ ہی نے بنائے.
پھر کیا بات ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ تو میرے دوستو عزیزوں، ہمیں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا تھا، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا تھا۔ غیر یہ چاہتے تھے کہ ہماری شکل کی طرف جھکیں، غیروں کے سامنے ہر نفع نقصان والی چیز معبود ہے۔ سنو، بت زمین سے بنی ہوئی شکل ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے تانبے کا ہو، چاہے لوہے کا ہو، چاہے سونے کا ہو، زمین سے بنی ہوئی شکل ہے۔ اب سنو بات، زمین سے بنی ہوئی شکل ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہاں اصل کا بھی انکار ہے، شکل کا بھی انکار ہے، اصل کا بھی انکار، شکل کا بھی انکار ہے۔ زمین سے بنی ہوئی چیزوں کا بھی اسی طرح انکار ہے جس طرح زمین کا انکار ہے۔ غیر یہ کہتے ہیں کہ تم اس زمین پر رہتے ہو، اس زمین سے غلہ لیتے ہو، اس زمین سے غلہ لیتے ہو، اسی زمین پر پیدا ہوئے ہو، اسی زمین پر رہتے ہو، تو تم زمین کی جے کیوں نہیں کہتے؟ زمین کی جے کیوں نہیں کہتے؟ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں زمین کی جے تم بھی کہو، جس طرح ہم کہہ رہے زمین کی جے تم بھی کہو، کیا حرج ہے؟ سنو غور سے، کیوں کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ کفر کا مزاج یہ ہے جس شکل سے بھی نفع ظاہر